السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ جنابت انسان جب جنبی ہو جاتا ہے اور اس کا غسل کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ جب تک انسان حالت جنابت میں رہتا ہے وہ کسی قسم کی عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ فرشتے رحمت کے اس سے دور رہتے ہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، جنبی شخص بھی مسجد میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم غسل نہ کرو۔ غسل کب کب فرض ہوتا ہے؟ جب انسان حالت جنابت میں چلا جائے، خواہ اس کو احتلام ہو جائے، یعنی بغیر شادی کے یا بغیر بیوی کے ساتھ رات گزارے ہی انسان کو اگر صبح اٹھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ناپاک پاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو جو ہے احتلام ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ دوسرا، بیوی کے ساتھ، عورت کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ اگر کوئی خاوند تعلق قائم کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، اس صورت میں بھی غسل جنابت واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ جب تک غسل نہیں ہوگا تو انسان ناپاک رہے گا اور کسی قسم کی عبادت نہیں کر سکتا، مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسری، وہ عورتیں جو حیض کے اندر ہیں یا نفاس کے اندر ہیں، حیض کے ایام سے جو ہی فارغ ہوں گی، حیض ان کی ماہواری ختم ہوگی تب بھی غسل لازم ہے، اور اسی طرح نفاس اور بچی کی ولادت کے بعد جب وہ نفاس کا خون ختم ہو جائے تب بھی پاک ہوں گی اور اس کے لیے غسل کریں گی۔ اور عورت جب خاوند کے ساتھ ہوگی، صحبت کرے گی، تعلقات قائم کرے گی، اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا لازم ہے، جس طرح مرد کے لیے اس صورت میں غسل کرنا لازم ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جس سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا ایک کافر شخص ہے جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ کو مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اسی طرح میت جو ہو جائے، انسان جب مر جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں، غسل کا ہے اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اس کو غسل کروانا بھی مسلمانوں کے ذمہ ایک حق ہے، اس وقت بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ یہ تو چند کچھ ایسے امور ہیں جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر، بعض موقعوں پر غسل کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ مثلا جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص میت کو غسل دے تو اس کے لیے دوبارہ اپنے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مواقع ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن سے غسل لازم تو نہیں آتا لیکن کرنا محبوب ہے اور اچھا عمل ہے۔ جو پہلے میں نے بیان کیے ان صورتوں کے اندر غسل لازم آتا ہے، غسل کرنا چاہیے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے جب ان حالات میں چلا جائے، جب غسل لازم آ جاتا ہے تو پاکیزہ پانی لے گا، اور اگر ٹوائلٹ ہے، واش روم ہے، اس کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، نیت کرے غسل کی دل کے اندر، اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اس کے بعد وہ صاف پاک پانی کے ساتھ ہی پھر ہاتھوں کو دھونے کے بعد اپنے جسم پر جہاں جہاں اس کی پلیدگی، آلائش، گندگی لگی ہے اس کو دھو لے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسرے نمبر پر اب وہ سب سے پہلے وضو کرے گا۔ یہ دو عمل کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھے اور وضو کرے گا، دل میں بسم اللہ پڑھ لے گا اگر وہ واش روم کے اندر ہے تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے گا، مکمل وہی وضو جو کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ وضو کا طریقہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بیان کیا ہے اور ڈسکرپشن کے اندر میں لنک دوں گا، آپ اگر چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے لنک کے اوپر کلک کریں اور میری وہ ویڈیو دیکھ لیں جہاں پر میں نے وضو کا مصنون تفصیلی جو ہے طریقہ بیان کیا ہے۔ تو پورا یہ تیسرا عمل ہے، سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے گا، اس کے بعد جو ہے اپنی جسم کے اوپر جہاں جہاں آلائش اور گندگی ہے اس کو صاف کرے گا۔ تیسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے گا، مکمل وضو کرے گا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو چھوڑ دے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا تھا کہ جب نیچے زمین جو ہے کچی ہوتی تھی، پانی کے کھڑے رہنے کا خدشہ ہوتا تھا۔ آج کل جو ٹوائلٹ ہیں، آج کل جو فرش آتے ہیں وہ بالکل اچھے قسم کے ہیں، اور پانی جو ہے گندا پانی جو انسان نہاتا ہے اور جو پانی گرتا ہے وہ رکتا نہیں بلکہ وہ بہہ جاتا ہے،
لہذا وہ مکمل وضو کرے گا، پاؤں بھی دھو لے گا۔ اس کے بعد 3 چلو، ایک چلو اپنے دائیں جانب ڈالے گا سر کے، دوسرا بائیں جانب ڈالے گا، تیسرا درمیان میں ڈالے گا، 3 چلو لے گا، پہلے دائیں پھر بائیں پھر درمیان میں، اور اپنے سر کو اچھی طرح خلال کرے گا، داڑھی کے اندر اور جسم کے اندر جو سر کے بال ہیں ان کا خلال کرے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی مرد کے جسم سے خشک رہ جائے کوئی حصہ غسل کے اندر تو اس کا غسل ادا نہیں ہوتا، لہذا وہ سر کا اچھی طرح خلال کرے اور یقین کر لے کہ وہ اس کی کوئی سر کا کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہی ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہائے گا، اور یعنی سر کو خلال کرنے کے بعد پورے جسم پر پانی بہائے گا۔ 3 حصے میں بہا سکتا ہے، پہلے دائیں پھر بائیں پھر درمیان میں، یا اکٹھا بھی ایک مرتبہ بہا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرے گا اور یقین کر لے گا کہ اس کا کوئی بھی ذرہ اور بال کے برابر بھی جسم پر جگہ خشک نہیں رہی، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ جہاں جسم کی اس طرح کی جگہ ہیں جہاں پر پانی کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، وہاں پر اچھی طرح سے یقین کر لیں کہ پانی اس کا پہنچ گیا ہے، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ جسم کو مل لیں تاکہ اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہی ہے انسان کا جو ہے غسل مکمل ہو گیا۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر انسان اس کے بعد وضو کر لے، دوبارہ مصنون وضو کر لے گا، کیونکہ میں نے پہلے جس طرح کی پہلی ویڈیوز میں بتلایا تھا کہ جسم پر جب ہاتھ پھیرے گا تو ظاہری بات ہے شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگ سکتا ہے، لگے گا، اور جب شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر کپڑے کے تو اس کے اوپر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا پوری طرح جسم پر پانی بہا لے۔ عورت کا غسل کا طریقہ بھی یہی ہے، عورت جب غسل کرے گی وہ بھی اسی طرح کرے گی، اور لیکن یہ ہے کہ عورت کو ایک اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کی جو بالوں کی لٹیں ہوتی ہیں، مینڈیاں ہوتی ہیں، لٹیں عورت جو بنا لیتی ہیں، یعنی تو وہ جو بالوں کی لٹیں ہیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں، پورے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح بھی غسل کر سکتی ہیں، کیونکہ عورت کے بال زیادہ ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بال کا اس کا ایک حصہ جو ہے تر ہو جائے، کوئی بھی سفر نہ رہے، کیونکہ اس کے لیے یہ کام مشکل ہے، لہذا نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دی ہے۔ تو عورت کا بھی غسل کا یہی طریقہ ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ تھا، اور کچھ امور جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غسل کے اندر پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جسم پورا تر ہونا ضروری ہے، کوئی بال کے برابر جگہ خشک نہ رہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان پانی کو کھلا بہاتا رہے اور پانی کی پرواہ نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی کے ساتھ غسل کر لیا کرتے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کے اندر آتا ہے، اور وضو نبی علیہ السلام بالکل ہی تھوڑے سے پانی کے ساتھ، اس سے بھی معمولی پانی سے نبی علیہ السلام وضو کر لیا کرتے۔ یہ امت کو درس دیا نبی علیہ السلام نے کہ وضو ہو یا غسل ہو، غسل جنابت ہو، اس کے لیے آپ نے اپنے جسم کو بھی پورا طرح تر کرنا ہے اور پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ پانی کا ضیاع جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ جو امر ہے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور امر جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کپڑے انسان نے پہنے ہوں، جس کے اندر انسان جو ہے جس کپڑوں میں غسل واجب ہو جائے، اگر ان کپڑوں کے اندر انسان جنبی ہو جائے، احتلام ہو جائے، کپڑوں کے اوپر اگر گندگی یا لائش لگی ہے تو وہی کپڑے انسان اس گندگی کو دھو کر پاک کر کے پانی کے اندر دوبارہ پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کپڑے کے اوپر اس گندگی کے پلیدگی کے داغ بھی بے شک رہ جائیں، لیکن اس نے پاک کر لیا ہے، بس اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کپڑے پاک ہو گئے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل ان پر فرض ہوتا تھا تو ان کے جو کپڑے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کے کپڑے مبارک ہوتے تھے، ان کے اوپر جہاں پر وہ داغ لگے ہوتے تو میں اگر وہ خشک ہو جاتے تو ان کو میں کھرچ دیتی تھی، صرف دھوتی بھی نہیں تھی، صرف کھرچ دیتی تھی اور وہ پاک ہو جاتا تھا۔ لہذا اگر وہ خشک ہو جائے تو صرف کھرچنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تر ہے، وہ گندگی تازہ ہے، پلیدگی ابھی بھی تر ہے، خشک نہیں ہوئی، تو اس کے لیے دھونا ضروری ہے۔ خشک کرنے کے بعد اس کو دھو کر اچھی طرح سے پاک کر کے وہی کپڑے پہنے جا سکتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اور غسل کا یہ طریقہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، عورت اور مرد دونوں کا غسل کا طریقہ یہی ہے۔ باقی ایک یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کے لیے کچھ امور اس طرح ہیں کہ جو جائز نہیں ہوتے، مثلا نماز وہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی عبادت نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، مرد ہو یا عورت حالت جنابت میں جب تک کہ ان کو غسل فرض ہے،
ہاں مسجد سے گزر کر جا سکتے ہیں اگر ایسا راستہ ہے کہ جو مسجد سے ہو کے گزرتا ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی، لیکن مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتے۔ عورت ہو یا مرد تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح عورت حائضہ ہو یا نفاس والی ہو یا مرد حالت جنابت میں ہو، وہ قرآن کے مصحف کو چھو نہیں سکتا، قرآن کے مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور محدثین فرماتے ہیں علماء کرام کہ ہاں اس بات میں اجازت ہے کہ عورت حائضہ ہے یا نفاس والی ہے یا مرد جنبی حالت میں ہے، وہ اگر زبانی قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بہرحال وہ قرآن کی نسخ کو، قرآن کے مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو حالت جنابت میں جب انسان چلا جائے تو اس کا جسم حکمن تو پلید ہے، لیکن یہ بھی ہرگز مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے، کسی سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور سامنے سے صحابی آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی بجائے چلے گئے اور پھر پاک ہو کر آئے، غسل کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابی تو نے اس طرح کیوں کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں جنبی حالت میں تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ میں آپ کے ساتھ مصافحہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو تیری نجاست تھی وہ تیرے ہاتھ میں تو نہیں تھی۔ تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے، اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حالت جنابت میں دوسرے انسان کو ہاتھ ملا سکتا ہے، مصافحہ کر سکتا ہے۔ اس طرح عورت حیض کے اندر ہو یا نفاس کے اندر ہو تو عورت جو ہے وہ کھانا پکا سکتی ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ روٹی بنا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں اور یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے اندر یہ رواج تھا، جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودی اس طرح کرتے تھے، جب ان کی عورت حالت حیض میں جاتی ہے نفاس میں تو وہ کیا کرتے تھے، عورت کو الگ کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے۔ عورت کھانا بھی پکا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن عورت نماز روزہ یہ نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اس کے اوپر غسل فرض ہے، یعنی وہ حالت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے۔ تو یہ کچھ امور تھے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر غسل ضروری ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور پانی کا ملنا میسر نہ ہو تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ اس طرح کہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ تیمم دو چیزوں کا بدل ہے، ایک وضو کا جب پانی نہ ہو تو وضو کے بدلے میں تیمم ہوتا ہے، اور ایک اس غسل کا کہ جب پانی نہ ہو تو اس کے بدل میں تیمم کیا جاتا ہے، اور دونوں کا طریقہ، دونوں صورتوں میں تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے دوسری ویڈیو میں بیان کیا ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو جا کر دیکھ لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ میرے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی چیز جو مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کے اندر مجھے بتلا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔